بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کل والی ویڈیو میں ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ آج ہم آپ کے لیے جو ویڈیو بنائیں گے وہ ویکسین کے بارے میں ہوگی۔ تو الحمدللہ آج ہم نے جو فرسٹ جیب ہے کووڈ-19 کی جو ویکسین ہے وہ آج لے چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو کیسے ہم سینٹر میں گئے اور کیا کیا ہم نے ان کے ساتھ چیٹ کی، کیا کیا ان سے باتیں کی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ماحول کیسا تھا وہ بھی اس کا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور فیلنگ جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ دوستو، جہاں میں ابھی رہ رہا ہوں یہاں سے تقریباً کوئی 25 میل کے قریب جو ہے وہ میرا جی پی تھا۔ اس کی کل مجھے نوٹیفیکیشن آئی تھی اور کل ہی میں نے جو ہے وہ بکنگ کر لی تھی آج کی۔ تو اس بکنگ کا میں نے تقریباً 5 بجے کے قریب ہی یہ بکنگ رکھی تھی کیونکہ میں آسانی سے وہاں پہ پہنچ جاؤں۔ تو سب سے پہلے تو جب میں اس سینٹر میں انٹر ہوا تو وہاں پہ ایک صاحب کھڑے تھے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ مجھ سے 2-3 سوال پوچھے، جس میں یہ تھا کہ آپ کو 28 دنوں میں کووڈ تو نہیں ہوا، آپ کو پچھلے 2 ہفتوں میں یا 7 دنوں میں آپ ملک سے باہر تو نہیں گئے، آپ کو کوئی ایسی بیماری تو نہیں، یا آپ کسی ایسے انسان سے تو نہیں ملے جس کو کووڈ تھا۔ تو میں نے سارا نفی میں جواب دیا، نہ میں جواب دیا، کیونکہ مجھے کوئی ایسا سمپٹم نہیں تھا اور نہ ہی میں ملک سے باہر گیا تھا اور نہ ہی کسی ایسے انسان سے ملا تھا جس کو کرونا کا مریض تھا۔ تو اس نے مجھے ایک گرین جو ہے وہ سلپ دے دی۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کے پاس 2 قسم کے 2 کلر کے یہ سلپ تھی، خالی اس پہ کچھ نہیں تھا، ایک گرین تھی اور ایک ریڈ تھی۔ تو مجھے جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ تجسس ہوا کہ یہ ریڈ والی کس کے لیے ہے۔ تو وہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ ریڈ والی جو تھی وہ کس کے لیے تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بڑا ایک سینٹر تھا جس میں پارکنگ بنی ہوئی تھی، پارکنگ وہ لائن کے بڑے طریقے سے لگا رہے تھے، کیونکہ وہ انہوں نے گاڑیوں کو سے جو بندے لینے تھے وہ انہوں نے وہ کاؤنٹ کیے ہوئے تھے کہ کتنے بندے لینے ہیں اور کیسے لینے ہیں، وہ بڑے ترتیب سے وہ گاڑیاں کھڑی کر رہے تھے۔ تو تقریباً 20 منٹ بعد انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ جائیں اندر۔ جب میں اندر گیا تو سامنے ریسیپشنسٹ جو تھے انہوں نے وہ جو سینیٹائزر تھا وہ دیا، اس سے میں نے وہ ہاتھ جو تھے وہ سینیٹائز کیے اور اندر چلا گیا۔ اندر ریسیپشن پہ 2 طرح کے لوگ تھے، وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک ریڈ کارڈ تھا، گرین کارڈ تھا۔ میں گرین کارڈ والی لائن میں کھڑا ہو گیا، جو ریڈ والے آ رہے تھے وہ ڈائریکٹ جا رہے تھے، وہ لائن میں نہیں تھے۔ تو میں نے جو ریسیپشنسٹ تھا اس سے پوچھا کہ یہ ریڈ اور گرین کا کیا فرق ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جو ریڈ ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ڈاکٹر نے یا جی پی نے ان کی بکنگ کی ہے، اور جو گرین ہے یہ ان کے لیے جنہوں نے خود اپنی جو ہے وہ بکنگ آن لائن کی ہے۔ تو میں ریسیپشن ڈیسک کو جو میں نے اپنا وہ گرین کارڈ اس کے پاس رکھا، اس نے میرا جو ہے وہ نام پوچھا، میرا ڈیٹ آف برتھ پوچھا اور بکنگ ٹائم پوچھا، تو اس نے مجھے ایک اور سلپ دے دی جس پہ میرا نام اور میرا NHS نمبر لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر کیو میں لگ گئے، تقریباً اور 20 منٹ جو تھے وہ کیو میں لگے۔ 20 منٹ کے بعد پھر میری باری آئی، تو اس نے مجھے ایک جو نرس تھی اس کے پاس بھیج دیا۔ تو میرا پروگرام تھا کہ میں جو ہے وہ جب وہ مجھے جیب لگا رہی ہوگی تو میں اس کی جو ہے وہ ویڈیو بناؤں اور آپ کے لیے یہ ایز اے پروف شیئر کروں کہ واقعی جو ہے وہ میں وہ جیب لے رہا ہوں۔ لیکن وہ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ یہاں پہ جو ہے وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، CCTV جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، میں نے خود دیکھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ الاؤ نہیں ہے کہ آپ ویڈیو یا فوٹو لیں۔ تو یہ اس طرح ہے کیا؟ تو اس سے پھر میں نے سوال پوچھا، اس نے مجھے پہلے تو بریف کیا کہ یہ ایسٹرازینیکا جو ہے وہ آکسفورڈ کی بنی ہوئی، تو وہ جیب تھی، وہ ویکسین تھی۔
تو میں نے اس سے جو ہے وہ مزاحن پوچھ لیا کہ وہ جو چپ ہے وہ آپ کہاں لگا رہے ہیں؟ تو وہ بڑا ہنس کے جو ہے نا بڑا کھلکھلا گیا سی. اس نے کہا کہ بھائی یہاں پہ یہ یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ یہ باتیں ہیں کہ وہ آپ کے اندر چپ گھسیڑ دیں گے. چپ کچھ نہیں تھی، وہ چھوٹی سی بوتل تھی جس سے اس نے جو ہے وہ 4 ml کے لیے جو ہے وہ دوائی نکالی اور مجھے ہلکا سا جو ہے وہ اس نے ٹچ کر کے اور کہا کہ لاؤ بھی آپ جاؤ. انجیکشن لگانے سے پہلے، ویکسین لگانے سے پہلے اس نے مجھے کہا کہ آپ کو جو ہے وہ مزید اس نے جو ہے وہ میرے سے پوچھا کہ آپ کو کوئی الرجی وغیرہ تو نہیں ہے، آپ نے کوئی میڈیسن وغیرہ تو نہیں دی، یہ وہ جیسے یہ ڈاکٹرز وغیرہ یہ لوگ پوچھتے ہیں. میں نے کہا کہ نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کوئی یہ میڈیسن وغیرہ لی ہے. تو اس نے وہ انجیکشن لگایا اور کہا کہ اب آپ کو جو ہے نا 15 منٹ وہاں جا کے ویٹ کرنا ہے کہ ہم آپ کا جو ہے وہ دیکھیں گے، کیونکہ آپ ڈرائیو کر کے آئے ہیں تو لہٰذا آپ کو 15 منٹ جو ہے وہ آبزرو کریں گے کہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا. تو 15 منٹ کے بعد آپ جائیں گے. اب میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے بینیفٹ کیا ہے اور وہ سیم چپ کہاں جو آپ اندر میری باڈی کے گھسیڑے. تو پھر مزید وہ ہنسی. اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کو جو پریکاشنز تھے، یہ سائیڈ ایفیکٹ تھے، اس نے کہا کہ آپ کو ہیڈ ایک ہو سکتی ہے، یہاں پہ جو انجیکشن اس نے دیا ہے وہاں پہ سویلنگ ہو سکتی ہے اور درد ہو سکتی ہے. اگر درد وغیرہ ہو تو کہیں جانا نہیں ہے، اور بخار ہو سکتا ہے، ہیڈ ایک ہو سکتی ہے. اگر زیادہ مسئلہ کوئی خراب ہو تو اپنے جی بی سے رابطہ کرنا ہے یا NHS سے 111 سے جو ہے وہ فون کر کے ان سے بات کرنی ہے. اگر بخار وغیرہ نارمل ہے تو آپ نے جسٹ پیناڈول جو ہے وہ لے کے یا پیراسیٹامول لے کے گھر میں سوئے رہنا، آرام کرنا ہے. تو دوستو یہ ساری روایات تھی، یہ ساری سٹوری تھی. ہم نے کافی ساری جو سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیوز وغیرہ دیکھیں کہ بھئی وہ تو آپ کے اندر چپ گھسیڑ دیں گے، یہ کر دیں وہ کر دیں گے. اور اب بھی کل بھی میں خبروں میں سن رہا تھا، آج بھی خبروں میں سن رہا تھا کہ کافی سارے لوگ جو ہیں جن میں برٹش بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، بنگالی بھی ہیں، افریقی بھی ہیں، وہ جو ہے وہ جیبز وغیرہ نہیں لگا رہے ہیں. ابھی تک تو یہ مفت آپ کو لگا کے دے رہی ہیں. لیکن یہ بات آپ ایک ذہن میں کھلے ذہن سے اپنے ذہن کے اندر یا دماغ میں یہ بٹھا لیں کہ یہ آپ کو ایک دن جو ہے وہ لگوانی پڑے گی. پر اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو ایک نہ ایک دن یہ آپ کو لگوانی پڑے گی، کیونکہ وہ سسٹم یہ ایسا بنا دیں گے کہ آپ نہ تو بس پہ سفر کر سکیں گے، نہ گاڑی پہ، نہ ٹرین پہ. کہیں آپ کسی دکان میں نہیں آپ جا سکیں گے، کسی ہوٹل پہ نہیں جا سکیں گے، کسی پب بار کہیں بھی آپ نہیں جا سکیں گے. تو پھر کیا کریں گے؟ ابھی تو یہ مفت آپ کو دے رہے ہیں تو لوگ نہیں لے رہے. لیکن جب وہ آپ کو وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ صاحب نے 100 لتر بھی کھا لیے، 100 چھتر بھی کھا لیے اور 100 گنڈے اور 100 پیاز بھی کھا لیے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ جب وقت جو ہے وہ گزر جائے اور آپ کو، کیونکہ یہ آپ کو لگوانی ہے. کیونکہ ابھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بورس جانسن صاحب کا ذکر کیا تھا کہ وہ اس کی پرپوزل ہے کہ یا تو ویکسین پاسپورٹ لے کے آئیں، یا جو ایک کارڈ ہے کہ ویکسین کا آپ ویکسینیٹڈ ہیں، آپ کو ویکسین لگی ہوئی ہے، تو وہ کارڈ آپ جہاں بھی آپ کو پڑیں گے. اگر آپ نے اس ملک میں رہنا، مثال کے طور پہ اگر آپ کا سٹیٹس جو بھی ہے، اگر آپ اس ملک میں رہیں گے تو آپ کو یہ ویکسین جو ہے وہ لگوانی چاہیے اور لگوانی پڑے گی. یہ دو چیزیں اگر آپ لگوا لیں گے تو شاید فری، اگر بعد میں شاید جائیں جب وہ ٹائم ایک گزر جائے گا تو پھر شاید آپ کو پے کرنا پڑے. تو بہتر ہے کہ پے کیے بغیر فری میں جو ہے وہ لے لیں. جیسے لیگل لوگوں کے لیے انہوں نے ایمنسٹی کا اعلان کیا تو جائیں. ہاں مجھے یہ پتہ ہے کہ جو ہے خوف جو ہے ایک ہے کہ اگر انلیگل لوگ جو ہیں وہ جائیں گے تو ان کے لیے خوف والی بات ہے کہ وہ پکڑ دکڑ نہ ہو جائے گی. لیکن وہ بھی اب ایسا نہیں ہوگا. جب گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے، سب نے کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہوگا، تو اب آپ کو بھی جو ہے وہ اس کام میں آگے جا کے اپنی جو ویکسین ہے وہ کروا لینی چاہیے. تو دوستو اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملیں گے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. خوش رہیں اور خوش رکھیں. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا. اللہ حافظ.